على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و زبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن کے فصاحت و بلاغت ہونے کے اعتبار سے معجزات ہم نے بیان فرمائے، اور آج انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوٹی میں مزید معجزات بیان کریں گے. قرآن کریم نے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا، بلکہ ایسا ہی ہوا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ تا قیامت جو ہمارے قرآن کریم نے فرما دیا وہ سچ ہو کر رہے گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن قرآن جو کلام الہی ہے ناظرین، یہ سچا ہی ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کاذب نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی وعدے فرمائے، اور ان سب کا پورا ہونا مشاہدات میں آ چکا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار آپ کو بے وطن کریں گے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اور جو وعدے کسی شرط کے ساتھ معلق کیے گئے وہ اسی شرط پر پورے ہوئے. مثلا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3. اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور ناظرین، ایسا ہی ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے کام غیب سے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا، اسباب منقطع ہوتے ہیں، لیکن اس کے کام بس اوقات پورے ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کا اللہ پر توکل بہت زیادہ قوی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سے تمام اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کا کام نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ سامنے آتا ہے. بعض اوقات تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا اللہ پر توکل جو ہوتا ہے وہ قوی نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے. دوسرا فرمان کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا. اور اسی طریقے سے ناظرین، سورہ انفال کی آیت نمبر 65 فرمائے کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے. اب ناظرین، دوسرا فرمان جو قرآن کریم کا سورہ طلاق میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا. ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہوا تو دنیا میں بھی اس کے لیے نجات ہے، اور آخرت میں تو اس کی نجات پھر یقینی ہے. تیسرا فرمان کہ جس میں فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے. ناظرین، اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت موجود ہیں. مثلا جنگ بدر کو لے لیجئے کہ کتنے کم، تقریباً 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کم و بیش ہیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. لیکن تاریخ لکھتی ہے، دنیا نے دیکھا کہ ان 313 صحابہ نے ان 1000 سے زائد لشکر کو، لشکر جرار کو میدان چھوڑنے پر مجبور کیا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے سے کئی گنا
طاقتور دشمن پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں، کہ بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی اس کے جان کے در پہ ہوتا ہے، کوئی اس کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ناظرین کہ جب وہ صبر کرتا ہے اور مقابلتاً کچھ نہیں کہتا، اس کے مقابلے میں خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتا ہے، تو بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ نتیجہ اس صبر کرنے والے کے حق میں ہوتا ہے، اور مقابلے میں کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو ناظرین وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے مستقبل کے واقعات کی ایسی خبریں دیں جن کو وحی کے سوا جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ فتح آیت نمبر 28 وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی کہ نبی علیہ السلام کا دین، دین اسلام، تمام دینوں پر غالب ہو جائے گا، اور فی الواقع ایسا ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی قوم پر، کسی کافر قوم پر حملہ کرتے تو مسلمان لشکر کو یہ باور کرا دیتے کہ غلبہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا، حتیٰ کہ پے در پہ فتوحات ملتی رہیں اور مشرق و مغرب اور بحر و بر میں اسلام پھیل گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا، اللہ کے چاہنے سے تم ضرور بضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ ناظرین یہ وقت ایسا تھا، یہ آیت کریمہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب آقا علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا، اور یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بظاہر کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے اور مسلمان اتنی طاقت میں بھی نہیں تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد 8 سن ہجری میں فتح مکہ کے دن ایسا ہی ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل بھی ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وہ مکہ مکرمہ کہ جہاں مسلمان کفار کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے، صلح حدیبیہ ناظرین وہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرمایا تو 8 سن ہجری میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا۔ ناظرین انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کئی اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں وعدے ہیں جو سچے ہیں اور ظہور پذیر بھی ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 150 نمبر آیت کا پہلا یعنی فرسٹ پورشن ہے، یہیں سے ہمارا سبق سٹارٹ ہوگا۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ سب باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اور ناظرین اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرمائیے گا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن۔ ناظرین و سامعین یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے لغت القرآن۔ جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اسے ہم پڑھتے ہیں، پھر جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ یعنی اس کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت،
کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب تو ہم داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اب ہم تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، اب اسے پڑھیں گے ورسوله، لیکن چونکہ ہم یہاں رک رہے ہیں تو رکنے کی صورت میں ورسوله پڑھا جائے گا، یعنی ہاں کو یہاں پر ساکن کیا جائے گا۔ چونکہ ناظرین یہاں پر کوئی وقف کی علامت موجود نہیں، کوئی رموز اوقاف میں سے کوئی رمز وقف بھی یہاں پر موجود نہیں، تو جہاں پر کوئی ایسی علامت رکنے کی نہ ہو وہاں پر اگر رکا جائے تو رکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آخری حرف ہے اسے ساکن کیا جائے، اور اگر دو زبر کی تنوین ہے تو الف سے تبدیل کیا جائے، تو وہاں رکنے کے بعد پھر آگے سے ڈائریکٹلی نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلے کلمے کو شروع کرتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھیں گے۔ مثلا ہم یہاں پر رکے ورسولیہ، اب ہمیں آگے پڑھنا ہے نا ویریدون سے، تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہوئے ورسولیہ سے شروع کرتے ہوئے پھر آگے کی جانب ہم بڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ رکنے کا اصول اور پڑھنے کا اصول ہوتا ہے اس مقام پر کہ جہاں پر کوئی وقف کی علامت موجود نہ ہو، کوئی رمز وقف بھی موجود نہ ہو۔ دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں۔ انا ایک کلمہ، الذین دوسرا، یکفرون تیسرا، بی چوتھا، لفظ اللہ پانچواں، وا چھٹا، رسولی ساتواں ہی آٹھواں، یریدون نواں، ان دسواں، یفرقو گیارہواں، بین بارہواں، لفظ اللہ تیرہواں۔ تو 13 کلمات یہاں پر موجود ہیں، باقی جتنے کلمات ناظرین وہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو ہم نے انہیں ایک مرتبہ شمار کیا ہے۔ تو 13 کلمات ہیں، اسے آپ نوٹ فرمائیے گا، اور اب ہم ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان الذین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، ان الذین پڑھا جائے گا۔ یکفرون، یہاں چونکہ را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، بی اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو یعنی الف کو حذف کر دیں گے، اور یاد رہے کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف با کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے۔ باللہ یہ غلط ہے، باللہ یہ صحیح ہے۔ رسولی ہی، ورسولی ہی، را پر چونکہ پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَيُرِيدُونَ، را کے نیچے چونکہ زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللہ و رسولی ہی، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو معین۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق کی جانب، اور اب ہم یہاں بتائیں گے 13 کلمات تو یہاں پر موجود ہیں ناظرین، اب ہم بتائیں گے کہ کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں، ہر اسم، ہر فعل، ہر حرف کو بالترتیب نوٹ فرمائیے گا تاکہ جب ہم تحقیق اور ترجمے کی جانب آئیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پہلا اسم ہے الذین، دوسرا اسم ہے لفظ اللہ، تیسرا اسم ہے رسل، چوتھا ہے ہی ضمیر، پانچواں ہے ناظرین بینا، اور یہاں 5 اسماء ہے، باقی جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں، 5 اسماء یہاں پر موجود ہیں، اور افعال 3 ہیں، یکفرون پہلا فعل، یریدون دوسرا، یفرقو تیسرا، 5 افعال 5 اسماء 3 افعال، اور حروف کی تعداد آپ دیکھیے، ان پہلا حرف، بی دوسرا، وا تیسرا، اور ان چوتھا، تو یہاں پر ناظرین 4 جو ہیں وہ حروف ہے، 5 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 4 حروف ہے، 5 اسماء 3 افعال 4 حروف۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ان کی تحقیق اور ترجمے کی جانب۔
پہلا جو اسم ہے وہ ہے الذین. الذین ناظرین اسم ہے اور اس میں موصول ہے. موصول کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ اس میں موصول جو ہوتا ہے جب کسی جملے میں یا کلام میں یوز ہوتا ہے تو یہ جملے اور کلام کے مقصد کو، جو اس جملے کا جو مقصود ہوتا ہے اسے واضح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے. اور چونکہ اس کا اپنے ماقبل جملے یا کلمے سے اور ما بعد کلمے یا جملے سے لنک ہوتا ہے تو اسی لیے ناظرین اس کو ملا ہوا ہونا اس میں موصول کہا جاتا ہے. الذین یہ جمع مذکر کے لیے ہے، اس میں موصول الذین، اور اس کا ایک معنی نہیں ہوتا، کئی معنی ہیں. ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں، وہ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر جمع مذکر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا وہ معنی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اللذانی اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں. اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں. اور اس کے علاوہ ناظرین الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوا، یہ بھی قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ یہ اسم ذات باری تعالی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناظرین نام جو ہے وہ عمومی طور پر صفاتی ہیں، لیکن یہ نام جو ہے وہ ذاتی ہے. یہی وجہ ہے کسی مخلوق کے لیے اس نام کو یوز کرنا ناجائز ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتا، کسی مخلوق پر بھی نہیں ہو سکتا. ناظرین اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ ایک ایسا صیغہ مذکر ہے جس کی مؤنث نہیں آتی، اور ایسا صیغہ واحد ہے کہ جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، اور اس کا ایک ایک حرف چاہے وہ الف ہو، چاہے لام ہو، چاہے ہا ہو، ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد اگلا اسم ہے اور رسل. اور رسل جو ہے ناظرین یہ جمع ہے، یہ جمع ہے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ آتا ہے رسول. اس کا مفرد ہے رسول اور رسول اس کی جمع ہے. رسول کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی بھیجا ہوا ہونا، بھیجا ہوا ہونا. اور چونکہ جو ہے ناظرین پیغمبر کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی جانب مبعوث فرماتا ہے، اسی لیے پیغمبروں کو بھی رسول کہا جاتا ہے. کسی بھی پیغمبر کو رسول کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا. اور فرشتے کو بھی رسول کہتے ہیں، جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جانب بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی جانب بھیجے جاتے ہیں، وحی الہی لے کر آیا کرتے تھے. تو اسی لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی رسول کہتے ہیں. عمومی طور پر جو ناظرین شرعاً اور اصطلاحاً رسول کی تعریف ہے کہ وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے لیے مبعوث فرمایا ہو، یعنی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اور جو صاحب شریعت ہو، وہ بشر کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہو، اور وہ صاحب شریعت ہو جس پر کتاب نازل ہوئی ہو. یاد رہے کہ نبی کی تعریف بھی یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جانب ہدایت کے واسطے مبعوث کیا ہو، رسول کی بھی یہی تعریف. لیکن دونوں میں ایک مائنر سا ایک ڈفرنس کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ان سے پہلے جو رسول گزرے ان کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے اور اس پر کتاب نازل نہیں ہوئی ہوتی. لیکن رسول جو ہوتا ہے اس پر کتاب صحائف نازل ہوئے ہوتے ہیں یا کتاب نازل ہوئی ہوتی ہے، اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کی اپنی شریعت مطالعہ ہوا کرتی ہے. تو رسول ناظرین اس کا یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس فرق کو ذرا سمجھیے گا. ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہوا کرتا ہے. رسول مفرد اور رسول جمع. رسول کا معنی ہوگا ایک رسول، ایک پیغمبر. رسول بہت سے رسول اور بہت سے پیغمبر. اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ہی.
یہی اسم ہے اور اس میں ضمیر ہے۔ ضمیر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا، چونکہ اس میں ضمیر اپنے مدلول پر ڈائریکٹلی دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے پہلے جو اسم جس کا ذکر گزر چکا ہوتا ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا یہاں پر دیکھ لیجئے ہی، رسولی ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، کہ جس کا ذکر، لفظ اللہ جس کا ذکر کچھ ہی پہلے گزرا، تو یہی ضمیر اس کی جانب، لفظ اللہ کی جانب دلالت کر رہی ہے۔ تو یاد رہے کہ یہی ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جب کسی کلمے سے ملی بھی نہ ہو تو ہوا کی شکل میں، کسی کلمے سے ملی بھی ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین وہ اس ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں، ان دونوں، اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب ان سب، وہ سب ان سب۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے بینا۔ بینا اس کا معنی ہوتا ہے درمیان، اسی اسنام، کہتے ہیں نا ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی اسنا میں فلاں شخص آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی درمیان میں یہ بات ہوئی، تو درمیان اور اسی اسنا دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں اللہ رسول ہی، ان تمام کی تحقیق ترجمہ گزر چکا۔ اب آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے یکفرون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی مضارع کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ وہ کفر کرتے ہیں یا وہ کفر کریں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ لفظ کفر جو ہے بعض اوقات ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کے جواب میں شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کی زیادتی فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کفر جو ہے، لفظ کفر کفرتم، یہ ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوا، لیکن عمومی طور پر جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں ناظرین تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے، یعنی کفر سے مراد یہ ہے یعنی وہ شخص کے جو یعنی زبان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہو، اسے کافر کہا جاتا ہے، اور اس فعل کو کفر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہی کفر مراد ہے۔ تو یکفرون اس کا معنی ہوگا وہ کفر کرتے ہیں یا وہ کفر کریں گے، لیکن چونکہ دونوں میں سے ایک معنی متعین ہوگا تو اب یہاں اس کا معنی ہوگا وہ کفر کرتے ہیں۔ تو یکفرون فعل مضارع معروف بمعنی حال صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کفر کرتے ہیں یا وہ سب کفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے یریدون۔ یریدون یہ بھی فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ ارادہ کریں گے، یہاں پر بھی یہ بمعنی حال کے ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ ارادہ کرتے ہیں یا وہ سب ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے یفرقو، یہ اصل میں تھا یفرقون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے مضارع کے اعتبار سے وہ جدائی ڈالتے ہیں یا وہ جدائی ڈالیں گے، لیکن اب یہاں پر فعل مضارع پر ان داخل ہے، یفرقون پر ان داخل ہوا، تو پہلی لفظی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہوگی کہ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر سے جو نون ہوتا ہے، چاہے وہ تثنیہ کا ہو چاہے جمع کا ہو، وہ حذف ہوتا ہے، تو نون کو حذف کیا گیا تو کیا بچا؟ ان یفرقو۔ تو اب اور دوسرا معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ ان فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے معنی کو اپنے معنی سے ہٹاتے ہوئے اسے مصدری معنی میں لاتا ہے۔ تو اب ان یفرقو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ جدائی ڈالیں، یہ کہ وہ جدائی ڈالیں یا یہ کہ وہ سب جدائی ڈالیں۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں انا۔ انا جو ہے اس کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک معنی یہاں پر لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین بی ہے، اس کا یعنی یہ ساتھ کے معنی میں، مدد کے معنی میں، عوض کے معنی میں، تعاون کے معنی میں آتا ہے، مقابلے کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے بھی ساتھ۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ واو ہے، واو یہاں پر بھی اور یہاں یعنی تین مقامات پر اس پورشن میں استعمال ہوا، باللہ ورسولہ ویریدون، اور یہاں بین اللہ ورسولہ، تو تین مقامات پر استعمال ہوا، اور تینوں مقامات میں یہاں عطف کے لیے یوز ہوا ہے۔ عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، ایک حکم میں شامل کرنا۔ تو ناظرین یہاں پر ایک حکم کیا ہے؟ یہاں پر وہ کفر کرتے ہیں، کس کا؟ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو یہ واو نے رسول
جو ہے اس کو بھی یعنی اس حکم میں داخل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی عطف کے معنی میں استعمال ہوا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 5 اسماء 3 افعال 4 حروف، ان سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے ہم نے تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن مختصر سے بریک کے بعد. خواتین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا. ان الذین، یا کاف زبر یک، فا پیش فور، او پیش رو، نون زبر نا، یکفرون. با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، باللہ. واو زبر وا، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، و رسولہ. واو زبر وا، یا پیش یو، را یا زیر ری، دال وا پیش دو، نون زبر نا، و یریدون. حمزہ نون یا زبر این، یا پیش یو، فا را زبر فر، را زیر ری، قاف وا پیش کو، این یفرقو. با یا زبر بین، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، بین اللہ. واو زبر وا، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، و رسولہ. رکیں گے تو و رسولہ پڑھیں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، اتنا جلدی پڑھنا کہ حروف بآسانی سمجھ میں آ سکیں، جیسا نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. تفہیم القرآن، حرف پہ حرف ترجمہ، آسان فہم ترجمہ اور آخر میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں حرف پہ حرف ترجمے کی جانب. انا، بے شک، الذین، جو لوگ، یکفرون، کفر کرتے ہیں، بھی ساتھ لفظ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. وا اور رسل، رسولوں، ہی اس کے، رسول ہی اس کے رسولوں کے ساتھ، ہی ضمیر سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ ہے. وا اور یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان کے، یفرقو، وہ جدائی ڈالیں، بینا، درمیان، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ، بین اللہ، اللہ کے درمیان، وا اور رسول ہی اس کے رسولوں کے درمیان. ناظرین یہ حرف پہ حرف ترجمہ. آئیے چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں. ناظرین یہ آسان فہم ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر ناظرین
5वें पारे के आखिर तक यानी आयत नंबर 149 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलखुसूस मुनाफिकीन और उनके अहवाल, उनकी कैफियत, उनका अंजाम बद और उनकी जो तरह तरह के हीले होते हैं कुछ उनका जिक्र फरमाया। फिर दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़रीन जो ईमान वालों से, इंसानों से जो तकालीफ को रफ़ा करना है उसे बयान फरमाया कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। ज़ाहिर है कि बुलंद आवाज़ से किसी को तकलीफ होती है, किसी की बेइज्जती का गुमान होता है, या झूठ या गीबत या चुगली, इससे दूसरे इंसान को, मुसलमान को तकलीफ होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया। लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि इल्ला मन ज़ुलिम, लेकिन जिस पर जुल्म किया गया है वो शरीयत के हुदूद के अंदर रहकर अदालत के सामने, काजी के सामने, जज के सामने, किसी मुफ्ती के सामने, आलिम के सामने अपना बयान दे सकता है। फिर इसके बाद आयत नंबर 149 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक बात फरमाई कि तुम किसी नेकी को जाहिर करो या छुपा कर करो, या किसी की बुराई को माफ कर दो, तो बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, निहायत कुदरत वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरगीब फरमाई कि नेकी करो, चाहे तुम जाहिरी तौर पर कर रहे हो, चाहे वो तुम छुपा कर रहे हो। जिस तरह अहादीस करीमा भी हमने इसके ज़िमन में जिक्र की, तो फरमाया कि तुम्हारे दिल में इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए, और फरमाया कि किसी को अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाने वाला है, निहायत कुदरत वाला है। वो तमाम ताकत के बावजूद यानी हर शे उसके मातहत है, वो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और बंदे उसकी नाफरमानी भी करते हैं, तो अपने बंदों को जब माफ फरमाता है, दरगुजर फरमाता है, तो अगर कोई उसका बंदा इस सिफत को अपना ले कि वो अपने भाई को माफ कर दे या किसी इंसान को माफ कर दे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे भी माफ़ी अता फरमाता है, दुनिया में और आखिरत में उसके ऐबों को छुपाता है, इसलिए कि वो सत्तारुल उयूब है। अब यहाँ पर नाज़रीन आयत नंबर 150 में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिहि, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफर्रुक़ा डालने की कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं। अब यहाँ पर जो इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है, इस आयत में यहूद व नसारा का रद्द किया जा रहा है। यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और तौरात पर ईमान लाए थे और सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे, और कुरान करीम कुरान करीम के कलामुल्लाह और आसमानी किताब होने का भी इनकार किया करते थे। इसी तरह अहले नसारा ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील पर तो ईमान लाए और आपकी नबूवत और कुरान मजीद का इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों तबकों का रद्द फरमाया, क्योंकि किसी भी नबी को नबी मानने की जो दलील है, सबसे बड़ी दलील वो मौजिज़ा है, और जब मौजिज़े के दलालत की वजह से यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माना, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी तो मौजिज़ात पेश किए। अगर मौजिज़े की दलालत कबूल नहीं तो फिर हर नबी का इनकार करो, और अगर मौजिज़े की दलालत मुसल्लम है तो सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी मानो। गर्ज ये है कि बाज़ अंबिया को मानना और उनकी किताबों को मानना और बाज़ों का इनकार करना और उनकी किताबों का इनकार करना, तो इसकी कोई माकूल वजह और सही दलील नहीं है। यहूद व नसारा की हर धर्मी का रद्द करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनकी सज़ा का भी बयान फरमाया। यानी यहाँ पर यह बयान फरमाया कि यहूदी कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, नसारा कहते हैं हम ईमान वाले हैं, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद को नहीं मानते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इनका फिर ये ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान ये है कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाया जाए। अब देखें नाज़रीन कि हमारी ज़रूरियात दीन में से है कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन साथ ही साथ हम जितने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर गुजरे, हम सब पर ईमान लाते हैं। हमारा ये अकीदा है कि वो सब
اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں، اور ناظرین سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، دین اسلام، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ لیکن یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور پھر ان کی سزا کا بھی بیان فرمائے انشاءاللہ ناظرین۔ ان کی سزا کو بھی، ان کی جو سزا کا بیان ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی خطے، کسی بھی ملک سے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ سیدہ میمونہ بات کر رہی ہوں، کوٹہ دو سے۔ جی، آپ کو اس وقت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی انشاءاللہ۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بس ترجمہ میں یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا آف کر دیجیے گا۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب آپ ہمیں جوائن کریں بہت خوشی ہوتی ہے، آپ جوائن کرتے ہیں، لیکن اپنی توجہ ایک تو مکمل پروگرام کی جانب مبذول کیا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو آف کر دیا کریں۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جدہ سے فرحت۔ جدہ سے فرحت بات کر رہی ہیں۔ میری بہن، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ انشاءاللہ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ رسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے جدہ سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا جیتے رہیں۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا الحمدللہ، میں نے تیاری نہیں کیا بیٹا، لائنے سے آپ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ بیٹا میں نے اسکرین کی بولا ہے، اسکرین سے تبدیل کر دینا تو صحیح دکھنے میں آئے تو میں ٹھیک ہے، ترجمہ بھی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دوہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ باللہ ورسلہ ورسولہ ویریدون فیریدون ان یفرقوا ان یفرقوا بین اللہ بین اللہ ورسلہ
रसूली। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। ये प्रोग्राम जिसे आप रोजाना इलावा हफ्ते और इतवार के सहर 3:30 बजे से लाइव और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा qsas@aryqtv.tv। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेजबान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, इस यकीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सबका